اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ایک اچھی اسپیچ یا پھر ایک اچھے رائٹ اپ میں کیا خصوصیات اور کیا اچھائیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک اچھی تقریر میں یا پھر ایک اچھی تحریر میں کیا اچھائیاں ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جہاں ہر چیز کے بارے میں ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے گائیڈ کیا ہے، وہیں اس سلسلے میں بھی ہم کو گائیڈ کیا ہے کہ ایک اچھی تحریر یا پھر ایک اچھی تقریر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری تقریر یا تحریر میں بسم اللہ شروع میں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں وہ جو خط جناب سلیمان علیہ السلام کا جس کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، جو انہوں نے بلقیس کو بھیجا تھا، تو اس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی، یعنی یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس دور میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت تھی اور اسے خط کے شروع میں لکھا جاتا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے، اگر بسم اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہو، ادھر ادھر وہ تحریر پھینکی جائے، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء، مراجع، مجتہدین اپنی تحریر میں اوپر لکھتے ہیں بسم ہی تعالی، یا اس کا ترجمہ یہ کریں کہ اس کے نام سے کہ جو بلند ہے۔ ہم اس کو ایسے بھی اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب آگے بات کرتے ہیں کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے، دیگر خصوصیات کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کس طرح سے تقریر کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے، روایات میں آیا ہے کہ کان اخف فی تمام واقصر الناس خطبۃ واقلہم حذرا۔ روایت میں آیا ہے، جن لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر اپنی نماز بھی پوری پڑھتے تھے، جماعت میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، تب بھی وہ نماز بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، بہت طولانی نماز نہیں ہوتی تھی پیغمبر کی، تاکہ پیچھے کھڑے لوگ تھک نہ جائیں۔ ان میں بوڑھے بھی ہوتے تھے، ان میں کبھی کبھی بچے بھی ہوتے تھے، تو وہ تھکے نہ، یہ محسوس نہ کریں کہ نماز ہمارے ان کے اوپر بھاری ہے یا گراں ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف میں زیادہ امفیسس دینا چاہتا ہوں، اکثر الناس خطبتاً، پیغمبر کا خطبہ بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، طولانی خطبہ نہیں ہوتا تھا، 1-1 گھنٹے نہیں بولا کرتے تھے، چھوٹے خطبے ہوتے تھے، تقریر کم مدت کی ہوتی تھی۔ وَأَقَلَّهُمْ حَذَرًا، اور جو الفاظ جن کی کوئی ضرورت نہیں وہ سب سے کم پیغمبر کی تقریر میں ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہے جب بات کریں یا تقریر کریں تو لفاظی جسے ہم کہتے ہیں وہ لفاظی نہیں ہوا کرتی تھی، اصل مقصد یا ٹو دی پوائنٹ بات کیا کرتے تھے، اصل مقصد پر فوراً آتے تھے۔ خود پیغمبر کا قول ہے اور وہ قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اقصر الخطبہ واقل الکلام، دیکھو خطبے کو تم لوگ چھوٹا رکھا کرو اور کلام کو بھی کم کیا کرو، کم بولا کرو، جب ضرورت ہو تب بولو۔ تو کل ملا کر کے پیغمبر کی روش اور طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی بات کو کم الفاظ میں کہتے تھے، ٹو دی پوائنٹ بولتے تھے، بالکل مقصد کی بات کرتے تھے۔ بعد کے دور میں جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنرز کو خط لکھا تھا، اور اس خط کی جو خاص بات ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے ایک خاص سینٹنس کو سمجھ لیں آپ۔ اس میں فرماتے ہیں مولا ادقوا اقلامکم، اس زمانے میں جو قلم ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم بھی کبھی بچپن میں لکھتے تھے، وہ لکڑی کا یا جسے سیٹھا کہا جاتا تھا، سیٹھے کا قلم ہوتا تھا لکڑی کا، اور اس کو جو ہے شارپ کیا جاتا تھا، تیز کیا جاتا تھا، آگے سے چھیلا جاتا تھا۔ تو مولا فرما رہے ادقوا اقلامکم، تم اپنے قلم کو آگے بالکل باریک رکھو۔ جیسے کہ آج جو ہے بال پین چلے ہیں، وہ بال پین وہ والا آپ کو لینا چاہیے کہ جو بہت باریک ہو، اور لکھنے کا طریقہ بتایا۔ آگے کیا؟
قاربوا بین سطورکم، اور تم جو لائنیں ہیں ان کو قریب قریب لکھو، بہت دور دور لائنیں نہ ہو، لائنوں کے بیچ میں گیپ زیادہ نہ ہو۔ وَاحْذِفُوا عَنِّی فُضُولَکُمْ، اور جب تم مجھے خط لکھو، اپنے گورنر سے کہا، تو فضول کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، الفاظ ادھر ادھر کے نہ ہوں، بالکل ضرورت والے الفاظ ہوں۔ اگلا جملہ تو اس کو اور بھی کلیئر کر دیا مولا نے، وَاقْصُدُوا قَصْدَ الْمَعَانِی، اصل بات کو، ٹو دی پوائنٹ بات کو کہو، اصل بات کو فوراً بیان کرو، ادھر ادھر کے الفاظ نہ استعمال کرو۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ہے ایک کتاب پڑھی تھی لیٹر رائٹنگ کے اوپر، کہ کیسے خط لکھنا چاہیے، اس میں انگلش میں تھی کتاب، اس میں جو ہے بہت سے موقعوں پر ان جو انسٹرکشن دیے گئے تھے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ خط جو نمونے پیش کیے گئے کہ یہ خط خراب ہے، یہ غلط ہے، یہ خط اچھا ہے، تو جو غلط والے ہوتے تھے اس میں زیادہ تر کیا ہوتا تھا، پیسو وائس میں سینٹنس بنے ہوتے تھے، اور جب بھی آپ کوئی سینٹنس پیسو وائس میں بنائیں انگلش میں تو اس میں ورڈز زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ایکٹیو وائس میں اگر وہی سینٹنس بنایا جائے تو پھر الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو خط لکھنے کا طریقہ آج بھی یعنی ماڈرن دور میں بھی یہ ہے کہ آپ ایکٹیو وائس میں خط لکھیں، پیسو وائس میں نہ لکھیں۔ مولا فرما رہے ہیں وَاقْصُدُوا قَصْدَ الْمَعَانِی، بالکل جو اصل مطلب ہے اسے جلدی سے اپنے خط میں یا اپنی تحریر میں لکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْإِقْصَارَ، اور دیکھو خبردار تم فضول الفاظ، فضول باتیں اپنی تحریروں میں، اپنے رائٹ اپس میں نہ لکھا کرو۔ بہت اچھی ہمیں سیکھ دی ہمارے مولا نے، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے امام کی یہ سیکھ۔ ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ تو یہاں تک مولا کی بات تھی، مجھے چونکہ کبھی کبھی میں ممبر پہ بھی بیٹھتا ہوں، مجھے کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ٹھیک ہے، البتہ میں کوشش یہی کرتا ہوں، دیکھیے میں یہ اب نہیں، پہلے سے ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے اپنی بات کہوں۔ دیکھیے اچھا اسپیکر بھی وہی مانا جاتا ہے کہ جو 60 منٹ کی بات کو 20 منٹ میں کہے۔ کچھ لوگوں میں یہ ہنر تھا، مجھے یاد ہے مجھے ایک بہت بڑے مجتہد نے بتایا تھا کہ جو آغا خوئی علیہ الرحمہ کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے نجف میں، انہوں نے کہا کہ آغا خوئی کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے درس میں جو بات عام طور سے لوگ 60 منٹ میں 1 گھنٹے میں کہتے ہیں، آغا خوئی 20 منٹ میں کہتے تھے۔ تو بہرحال ہمارے اسپیکرز جو اوریٹرز ہیں ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ کسی نے مجھ سے کہا، جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں، مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو یہ کیا ہو جاتا ہے، جب تک آپ لوگ ممبر کے نیچے رہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے، مگر جیسے ہی آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ شروع کرتے ہیں خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، اب آپ اللہ لفظ نہیں استعمال کرتے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ایک مجلس میں 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 100 گھنٹے انہوں نے اپنے اس اسپیکر کو یا مقرر کو دے رکھے ہیں۔ اب اس مقرر کو خود اہل بیت کی بھی تعلیم یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی اور کم الفاظ میں اس کو اپنی بات کو کہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر مجلس 1 گھنٹے کی ہو، وہ مجلس ہو سکتا آپ کوشش کریں 40 ہی منٹ میں اپنی بات کہہ دیں۔ آپ بھی توقع نہ کیجئے جو آپ لوگ نیچے بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ صاحب اس نے 1 گھنٹے سے کم کی مجلس پڑھی تو ضرور بیکار مجلس پڑھی ہوگی۔ نہیں، یہ آپ دیکھیں کنٹینٹ کیا تھا مجلس کا، اس مجلس میں کتنی بار اس نے آیات قرآن پڑھی، کتنی اس نے حدیثیں پڑھی، یا پھر کتنی ایسی باتیں کہیں کہ جس سے ہمیں کوئی نئی سیکھ ملی، نئی بات جاننے کو ملی، یا ہم سوچنے پر مجبور ہوئے، یا ہمارے اندر کوئی چینج آ سکتا۔ یہ اصل آپ کا مقصد ہونا چاہیے سنتے وقت بھی۔ میں سمجھتا ہوں میری بات پوری ہو گئی۔ ہاں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر الفاظ ہمیں زیادہ استعمال کرنے چاہیے، مثلا جب ہم اللہ سے اپنے بات کر رہے ہوں، جب ہمارا ایک پرائیویٹ سیشن جسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ہو، تو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے ہم کھل کر اپنی بات کو کہیں، پھر وہاں پر جلدی نہ مچائیں۔ دعائیں اسی لیے ہمارے یہاں لمبی ہیں، دیکھیے آپ کو اگر آپ دعائے عرفہ پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی، بہت لمبی طولانی دعا ہے، دعائے کمیل لمبی اور طولانی دعا ہے۔ اب اس وقت اس میں اگر پڑھنے میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگتا ہے، ہمارے یہاں لوگ اوبنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ائمہ یا معصومین تقریر چھوٹی کرتے تھے، دعا ان کی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے سلام، دیکھیے زیارتیں
ویسے تو ایک بار میں سلام کرو چھٹی ہو جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ زیارت وارثہ ہو، زیارت عاشورہ ہو یا پھر دیگر زیارتیں ہوں، اس میں الگ الگ القاب سے ہم اپنے امام کو پکارتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ الفاظ بڑھائیے، لیکن یہاں پر جب آپ عام لوگوں سے خطاب کر رہے ہوں اپنی بات، جلدی کہنے کی کوشش کیجئے، تبھی آپ کی اور ہماری تقریر اچھی مانی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔